بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہم آپ کے لیے روزوں کے مسائل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ خطاب اگر آپ آخر تک سنیں گے تو آپ کو روزوں کے ضروری مسائل معلوم ہو جائیں گے اور رمضان المبارک میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے میں آپ کو روزوں کے مسائل بتانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن کے جو فاؤنڈر جو بانی تھے شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ایک شاگرد مولانا غلام محی الدین صاحب جو گھنپورہ کے قاضی تھے، ان کو حکم دیا کہ عام مسلمانوں کو جو روزمرہ مسائل درپیش ہوتے ہیں نماز کے، وضو کے، غسل کے، روزے کے وغیرہ، تو ان مسائل کا ایک مجموعہ تیار کیا جائے۔ تو مولانا غلام محی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجموعہ تیار کیا تھا۔ جب یہ مجموعہ تیار ہو گیا تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا گیا۔ آپ نے حرف بحرف اس کا مطالعہ کیا اور اس کو آپ نے بڑا پسند فرمایا، جس کو نصاب اہل خدمات شرعیہ کہتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے جو جامعہ نظامیہ کے اندر آپ کو آسانی سے دستیاب ہو جائے گی۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور انٹرنیٹ پر بھی یہ دستیاب ہے۔ اس کے اندر ایک عام مسلمان کے لیے روزمرہ مسائل کا ذخیرہ موجود ہے، نماز کے، وضو کے، غسل کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے مسائل، نکاح اور طلاق اور خلا وغیرہ کے مسائل اس کے اندر موجود ہے۔ ایک عام مسلمان کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بہت ہی ضروری ہے۔ اردو دان حضرات اردو میں اور انگریزی دان حضرات انگریزی میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر بھی یہ کتاب دستیاب ہے، آپ وہاں سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر روزوں کے جو مسائل ہے ان مسائل کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو گویا آج کا یہ جو خطاب ہے روزوں کے مسائل پر مشتمل ہے، اور یہ جامعہ نظامیہ کے نصاب اہل خدمات شرعیہ جو کتاب ہے مسائل پر، اس کتاب کی روشنی میں آپ کے سامنے روزوں کے مسائل رکھے جا رہے ہیں۔ تو آپ اس کو بغور سماعت فرمائیے تاکہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے روزوں کے مختصر اور ضروری اور اہم مسائل و احکام آپ کے ذہن نشین رہے۔ سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر مکمل مسائل کو بیان نہیں کر رہے ہیں۔ جو ضروری اور اہم مسائل ہے ایک عام مسلمان کے لیے، ہم وہ باتیں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اور روزوں کے بیان میں منت کا بھی ذکر آتا ہے، اس کا بھی ہم یہاں پر ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ اعتکاف کا ذکر آتا ہے، اس کا بھی ہم یہاں پر ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ رؤیت ہلال یعنی چاند کو دیکھنے کے بھی چند مسائل ہیں، اس کا بھی ہم یہاں پر ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ تراویح کے مسائل بیان نہیں کیے جا رہے ہیں۔ صرف یہاں پر روزوں کے متعلق بعض ضروری اور اہم مسائل جو ہر مسلمان کو جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنا ہے ہر اس مسلمان کے لیے جان لینا ضروری ہے۔ تو وہ ضروری اور اہم مسائل ہی ہم آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو روزوں کے بہت سارے مسائل معلوم ہو جائیں گے۔ بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے روزے کی تعریف کیا ہے، یعنی روزہ کہتے کس کو ہے؟ تو فقہاء کرام نے فرمایا، اور یہاں نصاب اہل خدمات شرعیہ کے اندر روزے کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک بنیت عبادت، کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی صبح صادق سے لے کر آفتاب کے ڈوب جانے تک، سورج کے ڈوب جانے تک۔ صبح صادق کس کو کہتے ہیں؟ سورج نکلنے سے پہلے آسمان پر جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے، جو سورج نکلنے تک برقرار رہتی ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر روزے کا وقت شروع ہوتا ہے، کب تک رہتا ہے؟ سورج کے ڈوب جانے تک روزے کا وقت ہے۔ تو صبح صادق سے لے کے سورج کے ڈوب جانے تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات، میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس تعلق سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ ان تین چیزوں سے رکے رہنے کا نام شریعت میں روزہ ہے۔ کھانے سے رک جائیں، پینے سے رک جائیں اور اپنے بیوی سے تعلق پیدا کرنے سے رک جائیں۔ کب سے کب تک رکنا ہے؟ صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوب جانے تک۔ تو یہ وقت ہے روزے کا۔ اس وقت کے اندر ہم ان تین چیزوں سے رک جائیں گے تو شریعت میں اس کو روزہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ رکنا عبادت کی نیت سے ہو، عادت کے طور پر نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی آدمی ہے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا، کھایا نہیں ہے اور اپنے بیوی سے دور رہا ہے، تو ایسے ہی عادت کے طور پر یا ایسے ہی اتفاق کے طور پر بھوکا پیاسا رہ گیا،
یا کچھ کھانے کو پینے کو نہ ملا اس لیے بھوکا پیاسا رہ گیا تو اس کو روزہ نہیں کہتے، بلکہ اس میں عبادت کی نیت شامل ہو، روزے کی نیت شامل ہو، روزے کی نیت کے ساتھ، عبادت کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے سورج کے ڈوبنے تک بھوکا پیاسا رہنا، کچھ نہ کھانا اور کچھ نہ پینا، اور ازدواجی تعلقات سے دور رہنا، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ آگے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ روزے کی اقسام کتنے ہیں۔ دیکھیے روزے کی بھی چند قسمیں ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا کہ روزے کی 8 قسمیں ہیں، روزے کی 8 قسمیں ہیں۔ ایک ہے فرض معین، یعنی ایسا فرض روزہ جو طے ہے کہ کون سی تاریخ میں رہنا ہے، کون سے وقت میں رہنا ہے، کون سے مہینے میں رہنا ہے، جو طے ہے اس کو معین کہتے ہیں۔ تو ایک ہے فرض معین، جیسے کہ رمضان کے روزے ہیں، وہ طے ہے، رمضان کے روزے شوال میں نہیں رکھے جاتے، ادا روزے، اسی طرح ذوالحجہ میں نہیں رکھے جاتے، محرم میں رمضان کے روزے ادا روزے نہیں رکھے جاتے، رمضان کے روزے رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ تو ایک طے ہو گیا، مہینہ طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی، تو چونکہ یہ طے ہو گیا اس لیے اس کو معین کہتے ہیں۔ تو ایک قسم ہے روزے کی فرض معین، یعنی ایک طے شدہ مہینے میں روزے فرض ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیے ہیں۔ دوسری قسم ہے فرض غیر معین، یعنی بعض فرض روزے ایسے بھی ہیں جو طے نہیں ہے کہ کس مہینے میں رہنا ہے اور کس تاریخ کو رہنا ہے، طے نہیں ہے، اس کو فرض غیر معین کہتے ہیں۔ وہ کون سے روزے ہیں؟ رمضان کے اگر کوئی چند روزے یا ایک روزہ کسی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں تو بعد میں آپ اس کی قضا ادا کرتے ہیں، تو قضا کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے۔ جو قضا روزے رمضان کے ہیں وہ بھی فرض ہے، رہنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے۔ چاہو تو آپ محرم میں قضا روزے رہ لو، چاہو تو ذوالحجہ میں رہو، چاہو تو ربیع الاول میں رہو، تو چونکہ فرض ہے لیکن وہ طے نہیں ہے کہ کس مہینے میں رہنا ہے، اس لیے اس کو فرض غیر معین کہتے ہیں۔ اسی طرح تیسری قسم ہے روزے کی واجب معین۔ واجب کہتے ہیں اپنے آپ پر اپنی طرف سے کسی شے کو لازم کر لینا، یعنی آپ نے نظر مان لی، منت مانگ لی کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے ایک روزہ رکھوں گا، تو آپ نے اپنی ذات پر اس کو لازم کر لیا، واجب کر لیا، اس کو واجب کہتے ہیں۔ اور پھر واجب میں بھی 2 قسمیں ہیں، معین اور غیر معین، یعنی آپ نے تاریخ اور مہینہ طے کر لیا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ربیع الاول کی 5 تاریخ کو روزہ رکھوں گا، تو تاریخ آپ نے طے کر دی، مہینہ آپ نے طے کر دیا، تو یہ معین ہو گیا، تو اس کو واجب معین کہتے ہیں۔ ایک واجب غیر معین ہوتا ہے، وہ روزے کی چوتھی قسم ہے، یعنی آپ نے کوئی نیت کر لی، کوئی نظر مان لی کہ میں ایک روزہ رکھوں گا، لیکن آپ نے تاریخ اور مہینہ طے نہیں کیا، تو رکھنا تو واجب ہے، نیت کو اور منت کو، نظر کو پورا کرنا واجب ہے، لیکن آپ نے تاریخ اور مہینہ طے نہیں کیا ہے، اس لیے اس کو واجب غیر معین کہتے ہیں۔ 4 قسمیں ہو گئی۔ 5ویں قسم ہے سنت روزہ۔ بعض روزے سنت ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ اپنی زندگی مبارکہ میں چند روزے رکھے ہیں۔ بعض روزے نفل ہے، یعنی ان روزوں کی اتنی تاکید نہیں ہے لیکن شوق دلایا گیا ہے، ترغیب دلائی گئی ہے کہ یہ روزے بھی رکھیں۔ بعض روزے مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ یعنی ناپسند، چند ایسے دن ہیں، چند ایسے روزے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا ناپسند ہے، اور ناپسندیدگی میں پھر 2 ہوتے ہیں، 2 قسمیں ہوتے ہیں، ایک تنزیہی ایک تحریمی۔ مکروہ تنزیہی وہ ہوتا ہے جو حلال کے قریب ہوتا ہے، اور مکروہ تحریمی وہ ہوتا ہے جو حرام کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ 8 قسمیں روزے کی ہو گئی ہے۔ اب یہ 8 قسموں میں رمضان کے جو روزے ہیں وہ فرض معین ہیں، تو ہم سارے دیگر تفصیلات کو چھوڑتے ہیں اور رمضان کے روزوں کے مسائل کو لیتے ہیں۔ دیکھیے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اس کا حکم کیا ہے، اور یہ روزہ کس پر فرض ہوتا ہے؟ ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر یہ رمضان کے روزے فرض عین ہیں۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو الگ الگ فردن روزہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ سخت گنہگار ہوگا۔ ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے مسلمانوں میں سے اگر بعض مسلمان اس فرض کو ادا کر لیں تو باقی کے مسلمانوں پر سے وہ ذمہ داری ہٹ جاتی ہے، جیسے کہ جنازے کی نماز ہے، وہ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ چند لوگ اگر جنازے کی نماز پڑھ لیں گے تو سارے مسلمان بری الذمہ ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ روزہ فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان کو الگ الگ روزہ رکھنا پڑتا ہے، ایک اگر روزہ رکھ لے گا تو دوسرے کے ذمے سے روزہ اس کا ساقط نہیں ہوگا، ہر ایک کو الگ الگ رکھنا۔ تو ہر مسلمان عاقل اور بالغ، شرط لگائی اسلام نے، شریعت نے کہ عاقل ہو، یعنی عقل رکھتا ہو، اس کو سمجھ بوجھ ہو۔ جو پاگل ہے، جو دیوانہ ہے، جو مجنون ہے، اس پر روزے فرض نہیں ہیں۔ اسی طرح جو نابالغ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، اس پر بھی روزے فرض نہیں ہیں، لیکن نابالغ لڑکے اور لڑکیوں کو عادت کے طور پر اگر روزہ رکھایا جائے تو بہت بہتر ہے۔
اگر وہ رکھ سکتے ہیں صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رکھ سکتے ہیں تو عادت کے طور پر ان کو، تاکہ روزے کی عادت ہو اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کو روزہ رکھنے میں آسانی ہو، تو عادت کے طور پر ان کو روزہ رکھاتے ہیں تو بہت بہتر ہے، مناسب ہے، لیکن ان پر روزے فرض نہیں ہیں۔ روزے کے چند شرائط ہے، وہ شرائط یہ ہے، روزہ واجب ہونے کی چند شرائط ہے، وہ شرائط یہ ہے کہ مسلمان ہو، کافر پر روزے فرض نہیں ہیں۔ اسی طرح عاقل ہو، عقل والا ہو، دیوانے پر، پاگل پر یا مجنون پر روزے فرض نہیں ہیں۔ بالغ ہو، نابالغ پر روزے فرض نہیں ہیں۔ اسی طرح صحت مند ہو، یعنی ایسا بیمار نہ ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی بیماری بڑھتے 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 وہ موت کے منہ تک چلے جائے اور وہ ہلاکت کے قریب چلے جائے، یا ایسی بیماری ہو کہ اب کبھی اس کو صحت ہونے کا امکان نہ ہو، کبھی اس کو صحت ہونے کی امید نہ ہو، ایسی خطرناک بیماری ہو۔ چھوٹی موٹی بیماریوں کی بات نہیں ہے، ایسی خطرناک اس کو بیماری ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا اور ڈاکٹرز نے اس کو یہ کہا ہے کہ اگر وہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے گا تو یہ بیماری بڑھتے بڑھتے اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بیماری ہو تو اس کے لیے بھی عذر ہے کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑ کر بعد میں جب وہ صحت مند ہو جائے گا تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کے مسائل آگے آئیں گے۔ اسی طرح شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے شہر میں مقیم ہو، اگر وہ سفر پر ہے، باہر اپنے وطن میں نہیں ہے بلکہ باہر کسی اور مقام پر ہے، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ روزوں کو فی الوقت موقوف کر کے اس کو بعد میں جب اپنے وطن واپس ہو تو اس وقت وہ روزے رکھے، لیکن اگر وہ سفر کے اندر بھی روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر اور افضل بات ہے۔ آگے چلتے ہیں، روزے کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہے؟ روزے کی صحیح ہونے کی شرطیں یہ ہے کہ عورت اگر ہو تو عورت کا حیض اور نفاس سے خالی ہونا، پاک ہونا۔ حیض آپ جانتے ہیں کہ جو عورتوں کو ماہواری خون آتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے، جس کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ اور نفاس، جب عورت کسی لڑکے کو کسی اولاد کو جنم دیتی ہے تو جنم دینے کے ساتھ، ولادت کے ساتھ جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، جس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، 1 لمحہ 2 لمحے کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دنوں تک ہے۔ تو حیض اور نفاس کے اندر جتنے بھی دن گزرتے ہیں ان دنوں میں عورتوں کی نمازیں معاف ہے، نمازیں ان کو بعد میں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن روزوں کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اگر عورتیں رمضان میں حیض اور نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں تو جتنے روزے ان کے چھوٹتے ہیں بعد میں اس کا حساب کر کے ان کو ان روزوں کی قضا کرنا پڑتا ہے، آگے اس کے مسائل آئیں گے انشاءاللہ۔ تو شرط روزے کے صحیح ہونے کی یہ ہے کہ عورت کا حیض اور نفاس سے خالی ہو، اور نیت کرنا چاہیے، یہ روزے کے اندر شرط ہے، کیونکہ بغیر نیت کے صرف یوں ہی بھوکے پیاسے صبح سے شام تک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ عادت کے طور پر بھوکے پیاسے رہنے سے روزہ نہیں ہوتا، روزے کا ارادہ اور روزے کا قصد ہونا چاہیے۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، دل میں آپ کا ارادہ ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں آج کے دن، دل میں آپ کے ارادہ ہو۔ زبان سے ادا کرنا نیت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے نیت ادا کر لی جائے تو بہت بہتر ہے۔ اب آگے دیکھیے، روزے کی نیت کب کرنی چاہیے؟ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ روزے کی نیت اگر رات سے کر لی جائے تو بہت بہتر ہے، رات ہی سے، سورج ڈوبنے کے بعد سے روزے کی نیت، کل کے روزے کی نیت آج کے سورج ڈوبنے کے بعد سے اگر کر لی جائے کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، تو یہ نیت اگر رات سے کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر رات میں نہ کیا جائے، صبح نیت اگر کی جائے تو بھی جائز ہے۔ نیت کیسے ہو؟ نیت جیسا کہ بتا دیا گیا کہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت ہے تو کافی ہے، لیکن زبان سے ادا کر دیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ اب زبان سے کیا نیت کرنی چاہیے؟ وہ نیت یہ ہے، اگر رات میں روزے کی نیت کر رہے ہیں تو یوں نیت کرنی چاہیے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر رمضان کے روزوں میں سے کل آنے والے دن کا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ یا پھر اگر آپ مختصر طور پر نیت کرنا چاہتے ہیں تو نویت بصوم غد بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں آنے والے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ یا اگر دن میں آپ نیت کر رہے ہیں سحری کے بعد یا فجر کے وقت، یا آپ دن میں نیت کر رہے ہیں روزے کی، تو آپ یوں کہیں گے نویت ان اصوم لہذا الیوم، یعنی میں آج کے دن کی روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اسی طرح جو سحری کی جاتی ہے یہ سنت ہے اور اس میں برکت بھی ہے، تو جو سحری ہے وہ نیت کے قائم مقام ہے، یعنی آپ رات میں اٹھے، سحری کرنے کے لیے کھانا وغیرہ کھا لیا، آپ نے زبان سے نیت نہیں کی روزے کی، لیکن چونکہ آپ نے سحری کر لیا ہے تو وہ بھی نیت کے برابر ہے، تو آپ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے چونکہ سحری کر لی ہے تو آپ نے روزے کی نیت کر لی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سحری کرتے وقت آپ کا ارادہ دل میں ہو کہ میں روزے کے لیے سحری کر رہا ہوں، یوں ہی آپ کھانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو اس کو پھر روزے کی نیت نہیں کہا جائے گا۔ پھر آگے دیکھیے، رمضان کے ہر روزے میں نیت کرنا ضروری ہے، یعنی
جس دن کا روزہ ہے ہر اس دن نیت کرنا ضروری ہے. آپ ایک ہی نیت کے ساتھ سارا مہینہ کام نہیں چلا سکتے کہ ایک بار نیت کر لی بس میں یہ سارا رمضان کے روزے اسی ایک نیت پر گزار لوں گا، ویسا نہیں. ہر دن کی آپ کو نئے طور پر نیت کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح اب نیت جب کرتے ہیں تو نیت کا وقت کیا ہے؟ ابھی بتایا گیا ہے کہ رات میں بھی نیت کر سکتے ہیں اور دن میں بھی نیت کر سکتے ہیں. تو رات میں تو سورج ڈوبنے کے بعد نیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت نیت کر سکتے ہیں. اب دن میں کب تک نیت کر سکتے ہیں؟ تو نصف نہار شرعی، نہار شرعی یعنی شریعت نے جس کو دن کہا ہے اس کا آدھا دن گزرنے سے پہلے تک نیت کر سکتے ہیں. شریعت میں دن کب سے کب تک ہے؟ صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک شریعت میں دن مقرر ہے. صبح صادق سورج نکلنے سے پہلے جو آسمان پر سفیدی ظاہر ہوتی ہے مشرقی سمت میں، تو اس سفیدی کے ظاہر ہونے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کا جو وقت ہے اس کو شریعت میں دن کہا جاتا ہے. اس دن کا جو آدھا حصہ ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نیت کر لیں تو نیت آپ کی درست ہو جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ صبح صادق سے نیت کرنے تک یا اس کے بعد تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو اور ازدواجی تعلقات سے آپ رکے رہے ہوں. اسی طرح اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کی نیت غروب آفتاب سے پہلے درست نہیں ہے. یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے آپ روزے کی نیت کر رہے ہیں کہ میں آج کے روزے کی میں نیت کر لیتا ہوں. صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا اور سورج ڈوبنے کا وقت قریب آیا تو آپ نے فوراً نیت کر لی کہ میں نے آج روزہ رکھ لیا. یا پھر آنے والے کل کی آپ نیت کر رہے ہیں کہ میں آنے والے کل کا روزہ رکھوں گا، یہ میں نیت کرتا ہوں. سورج ڈوبنے سے پہلے نہ اس دن کا روزے کی نیت ہو سکتی ہے نہ اگلے دن کے روزے کی نیت ہو سکتی ہے. نیت کا جو وقت ہے وہ سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور یہ جو شریعت میں دن مقرر کیا گیا صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک اس کے آدھے وقت تک روزے کی نیت کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح نیت میں تردد نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا ہوگا تو روزہ رکھوں گا ورنہ نہیں رکھوں گا، یا جو ہے فلاں اگر کچھ دعوت وغیرہ رہی تو روزہ رکھوں گا. ایسا کچھ نیت میں تردد نہیں ہونا چاہیے. نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور روزہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی روزے کی حالت میں افطار کی یعنی روزہ ختم کرنے کی نیت کر لے، یعنی روزے کی حالت میں، اور اس نے نیت کر لیا کہ اب میں روزہ ختم کر دوں گا یا میں کل کا روزہ نہیں رکھوں گا، ایسا کرنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ وہ کچھ کھا پی نہ لے. لہٰذا ایسا صرف نیت سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اب آئیے روزے کے فرائض کیا کیا ہے اس پر غور کرتے ہیں. فرض کہتے ہیں ضروری چیز کو کہ اگر یہ ضروری چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہ ہو یا ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا. تو روزے کے فرائض 3 ہیں. ایک یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر سورج ڈوبنے تک کچھ کھایا نہ جائے. دوسرا فرض ہے کہ کچھ پیا نہ جائے. اور تیسرا فرض یہ ہے کہ اپنے بیوی سے تعلقات پیدا کرنے سے اپنے آپ کو روکا جائے. یہ 3 فرائض ہے. اگر ان 3 میں سے ایک کو بھی ہم چھوڑ دیں گے یعنی جان بوجھ کر کچھ کھا لیں گے یا پی لیں گے یا ازدواجی تعلق پیدا کر لیں گے تو اس سے روزہ برقرار نہیں رہے گا. اب آئیے روزے کے مسنونات اور مستحبات کیا کیا ہے، یعنی روزے میں کیا کیا چیزیں سنت ہے اور کیا کیا چیزیں روزے میں پسندیدہ ہے. یہ فرائض تو نہیں ہے روزے کے اندر، ان کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ چیزوں کا روزے میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو پہلی چیز ہے سحری کھانا. دیکھیے روزے میں فرض نہیں ہے سحر کرنا، بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی. سنت یہ ہے کہ سحری کی جائے اور سحری میں برکت بھی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اگر آپ کو بھوک نہ ہو تب بھی 1-2 نوالے سنت سمجھ کر سحری کر لیا جائے یا کم از کم پانی ہی پی لیا جائے سحری میں، تو یہ بہرحال سنت ہے اور اس میں برکت ہے. بھوک ہو یا نہ ہو آپ کو بہرحال سحری کریں، لیکن یاد رکھیں کہ بغیر سحر کے بھی روزہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی سحر میں اٹھ نہ سکا اور سورج نکلنے کے بعد اس کی آنکھ بیدار ہوتی ہے یا سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد فجر کے وقت اس کی آنکھ بیدار ہوتی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو سحر نہیں کیا تو میرا روزہ نہیں ہوگا، یہ سمجھ کر وہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے. ایسا نہیں ہے. سحری کرنا بہرحال سنت ہے اور برکت ہے، لیکن بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، سحری کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کی سحری چھوٹ جاتی ہے تو بہرحال اس کا روزہ ہو جائے گا. اس کے بعد دوسری بات ہے کہ سحری کرنے میں تاخیر کرنا چاہیے، دیر تک سحر کرتے رہنا چاہیے. دیر تک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت ہو جانے کے بعد بھی سحر کرتے رہے. عام لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور مؤذن صاحب جب حی علی الصلاۃ تک پہنچتے اس وقت تک سحری کرتے رہتے ہیں یا پانی پیتے رہتے ہیں، یا اذان کی آواز جب شروع ہوتی ہے تو اس وقت آپ پانی پیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ختم ہونے تک سحر کا وقت رہتا ہے. ایسا نہیں ہے. اذان جو دی جاتی ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے.
جب سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت اذان دی جاتی ہے. جب اذان شروع ہو گئی تو اس سے بہت پہلے سحر کا وقت ختم ہو گیا ہوتا ہے. ایسا اگر آپ اذان تک بھی اگر کھاتے پیتے رہیں گے تو روزہ نہیں ہوگا. لہٰذا سحری کرنے میں تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت مقرر ہے سحر کا اس وقت کے آخری وقت تک سحر کرنا. مثلا آپ فرض کیجئے مان لیجئے کہ 4 بجے تک اگر سحری کرنے کا وقت ہے اور آپ 3 بجے سحری سے فارغ ہو کر بیٹھ گئے ہیں, ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آخری وقت تک 4 بجے ہے تو آپ 4 بجے تک سحری کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ سحری میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے اور یہ سنت ہے. اور آگے دیکھیے رات سے ہی روزے کی نیت کر لینا, یہ بھی روزے کے اندر مستحب چیز ہے. افطار میں جلدی کرنا یہ بھی پسندیدہ ہے. افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وقت شروع ہونے سے پہلے روزہ کھول لیں. وقت شروع ہونے سے 1 منٹ آدھے منٹ پہلے بھی روزہ کھول لیں گے تو روزہ پورا ٹوٹ گیا اور آپ کے دن بھر کی سارا بھوکا پیاسا رہنا برباد ہو گیا. تو افطار کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو وقت شروع ہونے کے بعد زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے, بلکہ وقت شروع ہوتے ہی فوراً آپ کو روزہ کھول دینا چاہیے, افطار کر لینا چاہیے. یہ مطلب ہے, یعنی سورج ڈوبتے ہی آپ کو اگر یقین ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا ہے تو سورج ڈوبتے ہی آپ کو افطار کر لینی چاہیے. پھر آگے دیکھیے اور ایک سنت یہ ہے کہ کھجور سے افطار کرنا چاہیے. اگر کھجور میسر ہو تو کھجور سے افطار کریں, کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کریں, یا پھر کسی اور چیز سے بھی افطار کیا جا سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے, سنت یہ ہے کہ کھجور سے افطار کیا جائے. اس کے بعد اور ایک سنت یہ ہے کہ افطار کرنے سے پہلے, روزہ کھولنے سے پہلے روزہ کھولنے کی دعا پڑھ لینی چاہیے. دعا یہ ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت وبصوم الغد من شہر رمضان نویت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت. یہ نیت ہے, اس کو یاد کر لیں اور یہ روزہ کھولنے سے پہلے نیت پڑھنی چاہیے. اس کا معنی یہ ہے اللہم لک صمت, اے میرے اللہ, اے میرے پروردگار, میں نے خالص تیرے لیے, تیری رضا کے لیے, تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے یہ روزہ رکھا ہے. وبک آمنت, اور میں تجھ پر ایمان لے آیا. وعلیک توکلت, اور میں نے تیری ذات پر بھروسہ کیا. وعلی رزقک افطرت, اور میں نے تیرے دیے ہوئے رزق میں سے افطار کیا ہے, تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کیا ہے. وبصوم الغد من شہر رمضان نویت, اور رمضان کے آنے والے دن کے روزہ رکھنے کی میں نے نیت کیا. فاغفر لی ما قدمت وما اخرت, تو میرے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت فرما. یہ افطار کی اور روزہ کھولنے کی دعا ہے, اس کو پڑھ کر روزہ کھولنا چاہیے بسم اللہ کہہ کر. پھر آگے دیکھیے روزے کی حالت میں برائیوں سے بچنا ہے. ویسے تو برائیوں سے ہر حالت ہی میں بچنا ہے, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, گالی گلوچ کرنا یا پھر گناہ وغیرہ کرنا, ان ساری چیزوں سے ہر حال میں بچنا ہے. لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں اگر ان چیزوں میں آپ پڑ جائیں گے تو اور بھی زیادہ اس کا وبال ہے, تو لہٰذا ان ساری چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اور سنت یہ ہے کہ روزے کی حالت میں رمضان میں عبادتوں کی کثرت کرنا چاہیے. جتنا زیادہ آپ عبادتیں کر سکیں, قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں, درود شریف پڑھ سکیں, استغفار کر سکیں, اور بھی عبادتیں ہیں, نفل عبادتیں, آپ جتنا زیادہ کثرت سے کر سکیں عبادتیں کریں, صدقہ اور خیرات کریں. خصوصاً رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر راتوں میں جاگ کر اللہ کو منانے کی کوشش کریں. ویسے بھی طاق راتیں ہوتی ہے, 5 راتیں جو شب قدر کی راتیں ہوتی ہے, اور وہ آخری عشرے میں مرد حضرات مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں اور عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں, روزے کے مفسدات کیا کیا ہیں. توجہ سے سننے والی بات ہے. مفسدات کہتے ہیں روزے کو توڑنے والی چیزیں. روزے کی کیا کیا چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہے وہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے, کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہوگا, ہم کو ایسا کام کر بیٹھیں گے یا ہم سے ایسا کوئی کام ہو جائے گا جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہو, اور ہم کو معلوم, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں لیکن ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے. تو روزے کو توڑنے والی کیا کیا چیزیں ہیں وہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس کو روزے کے مفسدات کہتے ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے اچھا, روزے کے جو مفسدات ہیں وہ 2 طریقے کے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بدلے میں ایک روزہ لازم ہوتا ہے جس کو قضا کہتے ہیں. یعنی روزہ ٹوٹا تو اس ایک ٹوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھا جائے, اس کو قضا کہتے ہیں. دوسری قسم یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے تو اس کے بدلے میں قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی دینا پڑتا ہے. 2 چیزیں ہو جاتی ہے. کفارہ کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو قضا اور کفارہ 2 چیزیں واجب ہو جاتی ہے, اور بعض صورتیں ایسی جن میں صرف قضا واجب ہوتی ہے, کفارہ اس میں لازم نہیں ہوتا. تو پہلے ہم وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں جن سے قضا اور کفارہ دونوں بھی لازم ہوتا ہے. اب کفارہ کیا ہے وہ دیکھیے. ایک روزہ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو جن صورتوں میں کفارہ بھی واجب ہوتا ہے تو ان صورتوں میں کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے. پہلے دور میں غلاموں کا, باندیوں کا دور ہوا کرتا تھا, تو غلام کو یا باندی کو آزاد کرنا یہ روزے کا کفارہ تھا.
اب چونکہ غلاموں کا باندیوں کا دور نہیں ہے تو روزے کا اور کفارے کی دوسری صورتیں یہ ہے کہ 60 روزے مسلسل رہا جائے، یعنی ایک روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے قضا بھی لازم آ گئی تھی، کفارہ بھی لازم آ گیا، تو قضا کا ایک روزہ اور کفارے کے 60 روزے آپ کو لگاتار رکھنا پڑے گا۔ لگاتار اگر چھوٹ جائے تو چھوٹنے کے مثلاً آپ نے 10 روزے رکھے، 11واں روزہ آپ کا چھوٹ گیا تو 12ویں دن سے پھر 12واں روزہ شمار نہیں ہوگا، بلکہ پھر پہلے روزے سے آپ کو حساب کرنا پڑے گا۔ تو لگاتار آپ کو 60 روزے رکھنا ہے، اور یہ جو لگاتار 60 روزے رکھنے کا معاملہ ہے یہ مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے حیض و نفاس کے جو دن ہوتے ہیں وہ دن اس سے مستثنیٰ ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے کفارہ، اگر کوئی 60 روزے مسلسل نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے ایک اور آپشن یہ ہے کہ 60 غریب اور مسکین لوگوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کسی 60 غریبوں اور مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اب دیکھیے آگے بڑھتے ہیں، ایسی کون سی صورتیں ہیں جن سے روزے کی قضا بھی لازم آتی ہے، کفارہ بھی لازم آتا ہے، ان صورتوں پر ایک نظر کرتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ روزے دار کوئی ایسی چیز کو جان بوجھ کے کھا لے یا پی لے جو غذا کے طور پر یا پھر لذت حاصل کرنے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ دیکھیے کھانا، روٹی وغیرہ جو ہم کھاتے ہیں وہ غذا کے طور پر کھاتے ہیں، اور میوے وغیرہ یا جوس وغیرہ جو ہم لیتے ہیں وہ غذا کے طور پر نہیں لیتے، بلکہ وہ صرف لذت کے لیے لیتے ہیں۔ کبھی کوئی پھل کھا لیا، کوئی میوہ کھا لیا، کوئی جوس پی لیا، کوئی شربت وغیرہ پی لیا، یہ ہم غذا کے طور پر استعمال نہیں کرتے بلکہ ایک لذت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو غذا کے طور پر استعمال کرنے والی چیزیں اور لذت کے طور پر کھائے پی جانے والی چیزوں کو جان بوجھ کر کھانا یا پینا روزے کی حالت میں یہ روزے کو توڑ دیتا ہے اور اس سے کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ دوسری چیز ہے قصداً جماع کرنا، یعنی اپنے بیوی سے ازدواجی تعلق کو پیدا کرنا جان بوجھ کر، یہ بھی اس سے بھی کفارہ واجب ہوگا۔ اس کے بعد سرما لگانے سے یا تیل لگانے سے یا مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر یہ سرما لگانے کے بعد یا تیل لگانے کے بعد یا مسواک کرنے کے بعد آپ نے یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور روزہ ٹوٹ گیا سمجھ کر جان بوجھ کر پھر کھائے پیے ہیں، تو اس سے اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سرما لگانے سے، تیل لگانے سے، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن روزہ ٹوٹ گیا سمجھ کر اب جان بوجھ کر چلو میرا روزہ تو ٹوٹ گیا ہے، اب بھوکے پیاسے کیوں رہیں، تو جان بوجھ کر اب کھا پی رہے ہیں تو اب روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، جس کی وجہ سے کفارہ اور قضا دونوں لازم آئیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، لیکن یہ کفارہ واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہے۔ وہ شرائط یہ ہے کہ جو روزہ دار ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے، اوپر جو کفارے کی صورتیں بتائی گئی ہیں ان صورتوں میں کفارہ واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ روزہ دار عاقل اور بالغ ہو۔ اگر کوئی نابالغ بچہ یا بچی جس کو عادت کے لیے روزہ رکھایا جا رہا ہے، اگر وہ جان بوجھ کر کچھ کھا لے پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو کفارہ دینا لازم نہ ہوگا۔ اسی طرح روزہ میں جو کفارہ واجب ہوتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ رمضان کے ادا روزے ہو، ماہ رمضان ہو اور رمضان کے ادا روزے ہو، اور ادا روزوں میں اگر کچھ کھا پی لے یا اوپر جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان چیزوں میں کوئی ایک کام ہو جائے تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اگر رمضان کے قضا روزے ہو یا پھر دوسرے سنت روزے ہوں، نفل روزے ہوں یا واجب روزے ہوں، ان میں اگر یہ چیزیں سرزد ہو جائے تو صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزے کی نیت رات سے کی گئی ہو، اگر روزے کی نیت رات سے نہیں کی گئی، دن میں روزے کی نیت کر لی ہے اور اس روزے کے اندر جو اوپر چیزیں بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز سرزد ہو جائے تو اس سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی۔ اس کے بعد بیماری، ایسی خطرناک بیماری جس کی وجہ سے ہلاکت میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یا حیض و نفاس وغیرہ کے بغیر روزہ توڑ دیا گیا ہو۔ دیکھیے اگر کسی کو اچانک روزے کی حالت میں ایسا وہ بیمار پڑ گیا کہ اب اگر کچھ کھائے گا پیے گا نہیں تو زندہ نہیں بچے گا، اندیشہ ہے کہ جان چلی جائے، اچانک بیماری آ گئی، تو ایسی صورت میں اگر وہ روزہ توڑ دے گا تو اس کے لیے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح حیض اور نفاس اگر اچانک آ جائے روزے کی حالت میں تو اب اس کا روزہ تو نہیں رہا عورت کا، تو اب اگر وہ کچھ کھا لیتے پی لیتی ہے تو اس سے کفارہ واجب نہیں ہوگا، قضا واجب ہوتی ہے۔ آگے بتایا گیا ہے روزہ اپنے خوشی سے، اپنے ارادے سے توڑا گیا ہو، ایسے وقت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اگر کوئی زبردستی کر کے آپ کا روزہ توڑوا دیتا ہے، آپ مجبور ہو کر روزہ توڑ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنے سے وہ روزہ آپ کا ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے روزے کو جماع، غذا یا دوا کی چیزوں میں سے کوئی ایک چیز استعمال کر کے روزے کو توڑا گیا ہو، یہ بھی شرط ہے۔ یہ جو شرائط بتائے گئے ہیں
کفارے کے واجب ہونے کی۔ ان شرائط میں سے اگر کچھ بھی شرط چھوٹتی ہے تو ان شرط کے فوت ہونے کی وجہ سے روزے کا صرف قضا لازم آئے گا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اب آگے دیکھیے کفارہ کیا ہے، وہ تو آپ نے جان ہی لیا ہے۔ اب ان روزوں کی بات کرتے ہیں، ان مفسدات کی بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ وہ کیا کیا ہے؟ بھول کر کچھ کھا لینے یا پی لینے سے، بھول کر کچھ کھا لینے یا پی لینے سے، روزہ ٹوٹ گیا سمجھ کر جان بوجھ کر کچھ کھا لینا یا پی لینا۔ دیکھیے بھول کر کھا لیا یا بھول کر پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روزہ ٹوٹ گیا سمجھ کر جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا جائے یا جماع کر لیا جائے تو اس سے روزے کی قضا لازم آتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح کلی کرتے وقت، روزے میں وضو میں کلی کرتے ہیں تو کلی کرتے وقت یا پانی کے اندر غوطہ لگاتے وقت بے اختیاری طور پر حلق میں پانی چلا جائے، کلی کر رہے ہیں، آپ نے جان بوجھ کر حلق کے نیچے پانی نہیں اتارا بلکہ بے اختیاری طور پر پانی نیچے اتر گیا ہے تو اس سے بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ نے چونکہ جان بوجھ کر نہیں کیا اس لیے کفارہ نہیں ہوگا، صرف اس کے بدلے ایک روزہ رمضان کے بعد رکھنا پڑے گا، اس کو قضا کہتے ہیں۔ اسی طرح ناس لینا، ناک میں جو ناس لی جاتی ہے یا جو انہیلر وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کان یا ناک میں دوا یا تیل وغیرہ ڈالنا، اس سے بھی قضا لازم آتی ہے۔ سر یا پیٹ کے زخم میں کوئی ایسی دوا آپ نے لگائی تھی کہ وہ دوا پیٹ کے اندر داخل ہو گئی ہے یا سر کے راستے سے دماغ تک پہنچ گئی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح جان بوجھ کر منہ بھر قے کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ بے اختیار منہ بھر قے آ گئی تھی، آپ نے اس کو نگل لیا، اس سے بھی جو ہے قضا لازم آئے گی۔ اور صبح صادق کے بعد تک بھی کھاتے پیتے رہے یہ سمجھ کے کہ ابھی سحر کا وقت ہے، جیسا کہ ابھی اوپر بتایا گیا کہ اذان تک بھی بعض لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی سحر کا وقت ختم نہیں ہوا، تو ایسا سحر کا وقت ختم ہو جانے کے بعد وقت ختم نہیں ہوا سمجھ کر کھاتے پیتے ہی رہنا، اس سے روزہ نہیں ہوگا بلکہ اس روزے کی قضا بعد میں لازم ہوگی، البتہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورج ڈوبنے سے پہلے یہ سمجھ کر کہ شاید سورج ڈوب گیا ہوگا، یہ سوچ کر آپ روزہ کھول دیں، افطار کر لیں، تو چونکہ ابھی سورج ڈوبا نہیں تھا اور افطار کا وقت نہیں آیا تھا تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس کے بدلے میں روزے کی قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو معمولی جو غیر استعمال چیزیں ہوتی جیسے کنکر ہے، گھاس ہے، کاغذ ہے وغیرہ، ان چیزوں کو نگل لینے کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر آپ سو جائیں اور احتلام ہو جائے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے احتلام ہو گیا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا سمجھ کر اب جان بوجھ کر اگر کچھ کھا لے پی لے تو اس سے روزے کی قضا لازم آئے گی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی زبردستی آپ کو مجبور کرے روزہ توڑنے پر، زبردستی آپ کے منہ میں کچھ ڈال دے، کھانے یا پینے کی چیزیں ڈال دے تو اس سے قضا لازم آئے گی، بعد میں آپ کو روزہ قضا کرنا پڑے گا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح خوشبو وغیرہ کا جو دھواں ہوتا ہے جیسا کہ عنبر یا عود کا جو دھواں وغیرہ ہوتا ہے وہ دھواں جان بوجھ کر آپ استعمال کرنا، یعنی وہ دھواں سونگنا جان بوجھ کر، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ ہاں عطر وغیرہ لگانے سے، چونکہ اس میں دھواں نہیں ہوتا تو عطر لگانے سے، کستوری یا مشک وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو روزے میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن خوشبو کا دھواں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح دانتوں میں کوئی چیز اٹک گئی تھی، کھاتے وقت کوئی چیز دانتوں میں اٹکی تھی، اس چیز کو پھر آپ نے زبان سے نکالا اور نکال کر پھر اس کو اندر داخل کر لیا، کھا لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ نے باہر نہیں نکالا تھا، اندر کا اندر اس کو حلق کے نیچے اتار لیا تھا تو اگر وہ چنے کے دانے سے کم ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے ادائی روزوں کے علاوہ جو بھی روزے ہیں، رمضان کے قضا روزے ہیں یا سنت روزہ ہے یا نفل روزہ ہے یا واجب روزہ ہے، تو ان تمام روزوں کو اگر آپ توڑ دیتے ہیں تو اس سے کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی۔ کفارے کا مسئلہ صرف رمضان کے ادا روزوں کے لیے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بعض ایسی چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، یاد رکھیے کہ بعض کام ایسے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ یاد نہیں ہے، بھول کر اگر کچھ کھا لیا پی لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ روزے سے تھے، آپ کو یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، بھول کر پانی پی لیا یا بھول کر کھا لیا تو بھول کر، یا پھر بیوی سے ازدواجی تعلق پیدا کر لیا، بھول کر، آپ کو یاد نہیں تھا
تو بھول کر کھا لینے پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ آپ بدستور روزے دار رہیں گے اور آپ کو اپنا روزہ جاری رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کسی اور کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کو یاد دلائیں کہ آپ روزے سے ہے، تاکہ اس کو یاد آ جائے اور وہ اس چیز سے باز رہ جائے۔ اسی طرح بے اختیار حلق میں کچھ دھواں وغیرہ چلا جائے، کچھ غبار چلا جائے، کچھ دھول وغیرہ چلا جائے، یا کچھ مکھی وغیرہ چھوٹے چھوٹے جو پتنگے ہوتے ہیں وہ اگر غیر اختیاری طور پر حلق میں چلے جائیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بے اختیار منہ بھر کر قے ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ سو گئے ہیں روزے میں اور احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانتوں سے جو خون نکلتا ہے اور خون نکل کر اگر حلق کے نیچے چلا جائے، دانتوں کا جو خون ہوتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن شرط یہ ہے کہ خون کم ہو اور تھوک زیادہ ہو۔ تو اگر تھوک کم ہے اور خون زیادہ ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے روزے کے چند مکروہات ہے۔ مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز کو، ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن ایسی چیزیں روزے میں نہیں کرنا چاہیے، ناپسندیدہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ وہ یہ ہے کہ بلا ضرورت کوئی چیز چکنا یا چبانا، کوئی چیز بغیر ضرورت کے چکنا۔ دیکھیے عموماً عورتوں میں عادت ہوتی ہے، وہ دن میں افطار کے لیے پکوان وغیرہ بناتی ہے تو اس کو چکتی ہے کہ کہیں نمک تو نہیں ہے، کہیں نمک کم زیادہ نہیں ہے، مرچ کم زیادہ نہیں، تو اس کو چکتی ہیں۔ تو روزے کی حالت میں چکنا مکروہ ہے، چکنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ افطار کے وقت اگر کھائیں گے اور پکوان پھیکا رہے گا تو اس وقت نمک ملا لیا جا سکتا ہے، پھیکا ہے مرچ نہیں ہے تو مرچ اس وقت ملا لی جا سکتی ہے۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر وہ چکنا وہ اتنا کوئی ضروری کام نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے عورتیں بالخصوص دور رہیں، اس سے اپنے آپ کو روکیں۔ ہاں شوہر اگر اتنا ظالم ہے کہ اگر وہ افطار کرنے بیٹھا اور کوئی چیز کھایا تو اس کو نمک کم لگے یا مرچی کم لگے، تو اتنا ظلم کرتا ہو بیوی پر کہ وہ اس کو مارتا پیٹتا ہو، تو بیوی کو شوہر کے ظلم کا خوف ہو تو وہ ضرورت کی حد تک چک سکتی ہے، لیکن وہ حلق کے نیچے نہیں اتار سکتی، لیکن احتیاط بہرحال بہتر ہے۔ آگے دیکھیے کلی کرتے وقت یا ناک میں پانی وغیرہ چڑھاتے وقت مبالغہ کرنا، یعنی اتنا آپ مبالغے کے ساتھ کلی کرتے ہیں، یا بہت دیر تک اپنے منہ میں پانی کا رکھنا یا ناک میں پانی چڑھاتے وقت بہت اوپر تک چڑھا لینا، اس طرح کرنے سے بھی مکروہ ہے، روزے میں یہ چیز بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح استنجا کرتے وقت، ضرورت سے فارغ ہوتے وقت، استنجا کرتے وقت بھی، پاکی حاصل کرتے وقت بھی، اس میں بھی زیادہ مبالغہ کرنا یہ بھی روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ منہ میں دیر تک پانی رکھنا، عموماً عادت ہوتی ہے کہ پانی تو حلق کے نیچے نہیں کر سکتے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کلی کرنے کے لیے تھوڑی دیر جب کلی کرتے ہیں تو منہ میں تھوڑی دیر پانی رکھتے ہیں تاکہ اس کی ٹھنڈک محسوس ہو، اس سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، بہرحال روزے دار رہتے ہیں آپ، لیکن یہ روزے میں مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح منہ بھر کے تھوک جمع کر کے پھر اس کو نگل لینا، یہ بھی روزے میں مکروہ ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ سحری میں اتنی دیر کرنا کہ صبح ہونے کا اندیشہ ہو جائے، یہ بھی روزے میں مکروہ ہے۔ اسی طرح افطار بہت تاخیر سے کرنا، یہ بھی روزے میں مکروہ ہے۔ افطار کا وقت شروع ہو گیا، شروع ہو کر بھی 5-10 منٹ ہو گئے، ابھی آپ روزہ کھولے ہی نہیں ہیں، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ افطار وقت ہوتے ہی روزہ کھول لینا چاہیے۔ اسی طرح روزے میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، یہ چیزیں تو ویسے بھی روزے کے بغیر جائز نہیں ہیں، لیکن روزے کی حالت میں اگر یہ چیزیں کریں گے تو اور بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، روزوں کے مباحات۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو روزے میں جائز ہے، وہ روزے میں کر سکتے ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ جیسے کہ سرما لگانا، سرما لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خوشبو لگانا یعنی عطر وغیرہ لگانے سے، سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دھوئیں کی شکل میں نہ ہو، جیسے عود کا دھواں ہوتا ہے تو وہ دھواں نہیں سونگھنا چاہیے۔ عطر وغیرہ سونگھنے سے یا اور خوشبو کی کوئی چیز سونگھنے سے، استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پچھنا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر میں یا بدن پر کہیں پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں پانی ٹپکانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اپنا تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کلی کرنے کے بعد جو منہ میں تھوڑی بہت تری کچا پن جو رہتا ہے اس کو نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو اس کو باہر نکالے بغیر اگر آپ حلق کے نیچے کر لیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چنے کے دانے سے کم ہو۔ تو لہٰذا یہ چند چیزیں تھیں جو روزے میں مباح چیزیں ہیں، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب آگے دیکھیے روزہ نہ رکھنے کے کیا کیا عذر ہے۔ عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں
کہ بھئی ہمارا تو ہارڈ ورک ہے، ہم دن بھر محنت کرنا پڑتا ہے لہٰذا ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم کو دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہمارا کام زیادہ مشکل ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو یہ عذر بیان کرتے ہیں، ایکسکیوز، یہ اپنا عذر پیش کرتے ہیں۔ یہ عذر کوئی عذر نہیں ہے۔ شریعت کے اندر جو عذر روزے کا بتایا گیا ہے وہی عذر قابل قبول ہے۔ وہ کیا کیا عذر ہے جن کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا جا سکتا ہے؟ وہ عذر یہ ہے کہ آپ سفر میں ہو، یعنی آپ اپنے وطن میں نہ ہو، اپنے شہر میں نہ ہو، باہر ہو، تو آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ کر بعد میں اپنے وطن کو واپس جانے کے بعد پھر اس روزے کی قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سفر میں بھی روزہ رکھتے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر روزے کی نیت کرنے کے بعد سفر شروع ہوا تھا، اس کے بعد اگر روزہ توڑ دیا گیا تو اس کی قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ نیت کرنے کے بعد سفر کا ارادہ ہوا، سفر شروع ہوا تو اس دن روزہ پورا رکھنا چاہیے۔ توڑ دیں گے تو قضا لازم آئے گی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پہلے روزہ توڑ کر بعد میں سفر شروع کیا جائے تو قضا بھی لازم آئے گی اور اس کا کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اسی طرح ایک ایسا مریض ہے، ایک ایسی اس کو بیماری ہے کہ اگر وہ بھوکا پیاسا رہے گا تو کسی مسلمان ڈاکٹر نے اور ماہر ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے کہ اگر تم بھوکے پیاسے رہو گے تو تمہارے جان جانے کا اندیشہ ہے، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ اپنی بیماری دور ہونے تک روزہ نہ رکھے۔ بعد میں جب وہ صحت مند ہو جائے گا تو جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ گن کر ان روزوں کی قضا کر لے۔ اسی طرح کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اگر وہ بھوکی پیاسی رہے گی تو اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی جان جا سکتی ہے، یا حمل میں جو بچہ پل رہا ہے اس کی جان جا سکتی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ رمضان میں روزے چھوڑ کر بعد میں اس کے جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزوں کی قضا کر سکتی ہے۔ لیکن اگر دونوں کو نقصان نہ ہوتا ہو تو روزے اس کو رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی عورت اگر دودھ پلاتی ہے بچے کو، چاہے وہ ماں ہو یا دایا ہو وغیرہ، دودھ پلاتی ہے تو اگر اس کو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اگر بھوکی پیاسی رہ کر دودھ پلائے گی تو اس کے لیے یا بچے کے لیے جان کا خطرہ ہے، تو وہ دودھ پلانے والی رمضان میں روزے چھوڑ کر بعد میں رمضان کے بعد اس کی قضا روزے رکھ سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی بوڑھا آدمی ہے، اتنا زیادہ بوڑھا ہے کہ اب بوڑھے ضعیفی کے ساتھ ساتھ کمزوری اس کے ساتھ ہے، جیسا جیسا دن گزرتے جا رہے ہیں اس کی کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، اب اس کی امید نہیں ہے کہ وہ طاقت مند ہو اور وہ قوی ہو، روزہ رکھ سکے، امید ہی نہیں ہے، تو ایسا بوڑھا جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور روزہ رکھنے کی کچھ امید بھی نہیں ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کے بدلے میں وہ آگے فدیہ دینا پڑے گا، وہ فدیے کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی روزہ نہ رکھنے پر مجبور کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، روزہ نہ رکھنے پر اس کو اگر کوئی مجبور کرتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ کر بعد میں اس کی قضا لازم آتی ہے۔ اب روزے کی توڑ دینے والی بعض چیزیں دیکھیے، اگر روزے دار روزہ توڑنے کی بعض چیزیں، یعنی ایسی چیزیں جو اگر پیش آ جائے تو روزہ توڑ دینا چاہیے، وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ روزے دار روزہ شروع کرتے وقت تو تندرست تھا لیکن اچانک کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا، بیماری آ گئی جس کی وجہ سے اس کی جان جانے کا اندیشہ ہو یا بہت ہی زیادہ اس کو نقصان کا اندیشہ ہو تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، بعد میں جب وہ صحت مند ہو جائے گا تو اس وقت پھر اس کو قضا کر لینا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حد سے زیادہ بخار آ جائے یا حد سے زیادہ پیٹ درد ہونے لگے اور برداشت کے باہر ہو جائے تو اس وقت روزہ توڑ دیا جا سکتا ہے، بعد میں صحت ہونے کے بعد قضا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کسی کو سانپ کاٹ لے یا بچھو کاٹ لے یا کسی حاملہ عورت کو کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں توڑے تو بچے کو یا پھر اس کو جان کا اندیشہ ہے تو پھر وہ روزہ توڑ سکتی ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں روزہ توڑنا جائز ہے اور بعد میں اس کا قضا دینا پڑتا ہے، کفارہ لازم نہیں آتا۔ لیکن اب یہ جو اوپر جو عذر بتائے گئے ہیں یہ سارے عذر جب ختم ہو جائیں گے تو پھر جتنے روزے چھوٹ چکے ہیں ان تمام روزوں کو گن کر ان کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے، سوائے بڑھاپے کی وجہ سے آپ روزہ رکھ ہی نہیں پا رہے ہیں، ایسا کوئی زیادہ بوڑھا ہے جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے شریعت نے اس کے لیے بھی شریعت نے ایک آسان طریقہ یہ بتایا ہے کہ وہ جتنے روزے ہیں اس کے اتنے روزوں کا وہ فدیہ دیا کرے۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک صدقہ فطر، جیسا کہ ہم صدقہ فطر دیتے ہیں جو شریعت میں آدھا صاع مقرر کیا گیا ہے، عراق کا آدھا صاع یہ شریعت میں صدقہ فطر ہے، وہ آج کے حساب سے دیکھا اگر جائے تو احتیاطاً 1.25 کلو ہوتا ہے، چاول یا گیہوں وغیرہ 1.25 کلو یہ صدقہ فطر ہے، تو ایک روزے کے بدلے میں ایک فطرہ
اس حساب سے جتنے روزے اس بوڑھے کے چھوٹ رہے ہیں اور آگے وہ پھر ان روزوں کی قضا کرنے کا اس کی کوئی امید نہیں ہو، تو ایسا کوئی بوڑھا ہے اور اس کے روزے چھوٹتے ہیں، تو جتنے روزے چھوٹتے ہیں ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر اس کو دینا ضروری ہے۔ اسی طرح یا صدقہ فطر دینا ضروری ہے یا پھر ایک بھوکے مسکین کو، غریب کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلانا ایک روزے کے بدلے میں ضروری ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین کر لی جائے کہ اوپر جو صورتوں میں کفارے کے واجب ہونے کی جو صورتیں بتائی گئی ہے، اگر کفارہ کئی روزوں میں واجب ہو گیا ہے، یعنی اگر آپ 4 روزے چھوٹ گئے ہیں یا 4 روزے ایسے چھوٹے ہیں، ایسی صورت میں چھوٹے ہیں جن سے کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، قضا بھی لازم ہوتا ہے، تو ان 4 روزوں کے بدلے 4 روزے تو رکھنے ہی ہیں قضا، لیکن کفارہ 4 روزوں کا دینا نہیں پڑتا، بلکہ جتنے روزے چھوٹے ہیں اور ان روزوں میں اگر کفارہ واجب ہو گیا ہو تو قضا ہر روزے کی ہوگی اور کفارہ صرف ایک روزے کا ہوگا، وہ ایک روزے کا کفارہ سارے روزوں کو کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح اب رمضان کے قضا روزوں کی طرف بڑھتے ہیں، کسی وجہ سے رمضان میں روزہ نہ رکھ پائے کسی عذر کی بنا پر، تو اب ان روزوں کا کفارہ کیا ہے وہ تو اوپر بتا دیا گیا، اب قضا کیسے رکھنا ہے وہ بھی دیکھیے۔ قضا رکھنے کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے، رمضان کے روزے جو چھوٹ جاتے ہیں ان کو کبھی بھی کسی بھی مہینے میں قضا رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے جلد سے جلد روزہ رکھ کر اپنے ذمے سے ان روزوں کو ساقط کر لیا جائے۔ اسی طرح قضا روزوں کا لگاتار رہنا ضروری نہیں ہے، مثلا 5 روزے چھوٹ گئے تھے کسی وجہ سے، تو 5 روزے اب آپ بعد میں قضا رکھنا ہے تو لگاتار رکھنا، ایک کے بعد ایک رکھنا، بیچ میں گیپ نہیں آنا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک روزہ رکھ کر 2-4 دن کے بعد پھر ایک روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر 3-4 دن کے بعد بھی ایک روزہ رکھ سکتے ہیں، مہینے کے بعد بھی ایک روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ لگاتار رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، جو روزے قضا ہو جاتے ہیں ان کو آپ کی سہولت سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قضا روزوں میں ترتیب نہیں ہے، یعنی ایک رمضان کے روزے چھوٹ گئے، ابھی وہ روزے رکھ ہی آپ نہیں پائے تھے کہ دوسرا رمضان آ گیا، تو پہلے رمضان کا رکھیے، بعد میں رمضان کے قضا رکھے، ایسا کوئی ترتیب نہیں ہے، بلکہ آپ کی سہولت سے آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حیض و نفاس کی وجہ سے عورتوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں رمضان گزرنے کے بعد، اور جب وہ پاکی کی حالت میں آ جائیں تو وہ پھر اپنے جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کا حساب کر کے وہ قضا روزے رکھ لے۔ بڑھاپے کے باعث جو آدمی قضا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کا فدیہ اوپر بتا دیا گیا ہے کہ وہ فدیہ دے کر اپنے ذمے سے روزوں کو ساقط کر لے۔ اس کے بعد یہاں پر منت اور نظر کے احکام ہیں، وہ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ ہم صرف روزوں کے ضروری مسائل اختصار کے ساتھ بیان کیے آپ کے سامنے، تو نظر کے مسائل ہم چھوڑ رہے ہیں، اسی طرح اعتکاف کے مسائل بھی ہم یہاں پر چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو رمضان تک زندہ رکھے، رمضان عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، روزے کا مقصد عطا فرمائے، تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمارے روزوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور طفیل میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔